فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کے اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز کے بعد خاموش فضا میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ فجر کے بعد کا یہ مختصر سا عمل دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آسان اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ محترم عزیزو، آج ہم اس بابرکت کلمے کے بارے میں جانیں گے جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآن و آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم 4 فضائل کو تفصیل دیں گے، یعنی والدین کی بخشش اور ان کے حقوق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا جسے ہم ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل اور سارا طریقہ کار آپ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ آئیں سب سے پہلے اس وقت کی عظیم عظمت کو پہچانیں جس سے ہم یہ بابرکت عمل کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے اور اس کے کفر کے درمیان صرف فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ ابی خالد مصر اور مختری بن مختار نے یہ روایت ابو بکر بن عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، وہ شخص ہرگز میں آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں میں نے بھی یہ روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے مرے دل نے اسے یاد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کی نماز فجر فوت ہو جائے۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتے ہیں، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، تیرے بندے کے پاس سے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مستند امام احمد، مستند ابی ہریرہ، حدیث 7394۔ اور محترم ناظرین، جب فجر کے وقت میں ہم ایک ایسا خاص کلمہ پڑھیں گے جو قبر کی سختی سے بچائے، جہنم سے دور کرے، تو اس عمل کی قبولیت اور تاثیر کی شدت کو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص اس کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اسے نبی کریم قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت دی۔ اب ہم اس عمل کی ایک نہایت اہم فضیلت پر بات کرتے ہیں جو ہے ماں باپ کی بخشش۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرما
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد فرمائی اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، لیکن والدین کے انتقال کے بعد ان سے محبت اور عقیدت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا، ان کی وفات کے بعد ان کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، وہ صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ والدین کی بخشش اور ان کے درجات کی بلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ان کی اولاد کی نیک کمائی اور دعا ہے۔ ہمارا یہ بابرکت کلمہ جو ہم فجر کے بعد پڑھیں گے، یہ نہ صرف ہمارے لیے اپنے لیے نجات کا باعث ہوگا بلکہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر والدین کے نامہ اعمال میں بھی شامل ہوگا۔ جب ایک نیک بیٹا یا بیٹی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے والدین کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ یہ ان کی تربیت اور کوشش ہے جو آج صلہ دے رہی ہے۔ صحابہ کرام اور فجر کی عظمت۔ محترم عزیزو، اگر ہم سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ فجر کے وقت کو کس قدر اہمیت دیتے تھے۔ اولاد کی فرمانبرداری پر اثر۔ ہم نے پہلی صفحے میں اولاد پر مصیبتوں کے نہ آنے کی بات کی، اب ہم اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس عمل سے اولاد کی فرمانبرداری پر کیسے اثر پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، اولاد کا نافرمان ہونا اور والدین کی عزت نہ کرنا بھی آج کل کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی نیکی اور فرمانبرداری کا تعلق کس حد تک والدین کے اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے۔ جب والدین خود صبح سویرے بیدار ہوتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ گھر میں ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کر دیتے ہیں جس کا اثر لازمی طور پر اولاد پر پڑتا ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کے لیے عملی تربیت کا کام کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ خود اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، آپ کی زبان اور دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ آپ کی یہ دعا کہ اے میرے اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا، اس اللہ کے ہاں قبولیت کا زیادہ شرف پاتی ہے۔ اس کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین، آپ کی اولاد کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، انہیں شریعت کی طرف مائل کرتا ہے اور انہیں آپ کا مدعی بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو گناہوں کی طرف مائل ہونے سے، بری سوسائٹی سے اور فحاشی و ایرانی سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک باپ یا ماں کا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا یا ان کے لیے مستقبل کی سب سے بڑی ضمانت ہے۔ آپ کا یہ عمل آپ کی اولاد کی زندگی میں نیک توفیق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ آج میں محترم ناظرین اس وقت میں ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غفلت اور لاپرواہی کی زندگی سے باہر نکل کر ہوش بندی اور بامقصد زندگی کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ یہ عمل آپ کی غفلت کی زندگی سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستحقن کر دیتا ہے۔ یہ ہر ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملے گا۔ اب جب آپ ان تمام فضائل اور برکات اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کے مذاقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بربرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو آپ نے پڑھنا ہے۔ یوں ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکرانے کے لیے فجر کی نماز ادا کر لیں تو اپنی جگہ اسی ترتیب سے یہ عمل شروع کیجئے۔ نمبر 1، تاجدار کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ۔ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے کا پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء حسنی 7 مرتبہ درود پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء حسنی ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا غفار یا ستار، اللہ تعالیٰ کا نام یا غفار کثرت سے معاف کرنے والا جو بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ یا ستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں اور خطاؤں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھتا ہے، اسے رسوائی سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب
رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم از کم 100 مرتبہ۔ اب تیسرے اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے جس کی عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو کم از کم 100 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے 300 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ اس کو 100 بار پڑھ لیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس میں توحید، حمد اور استانیت شامل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبتوں سے بچانے میں ایک مضبوط ڈھال بنیں گے۔ نمبر 4، استغفار۔ ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے، گھروں سے پریشانیاں اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے قرآن میں نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا، اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نواز دے گا۔ نمبر 5، درود پاک 7 مرتبہ۔ آخر میں جس طرح آپ نے عمل کو درود سے شروع کیا، اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس روحانی عمل کو مکمل کیجیے۔ عمل کی تکمیل کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور اپنے اولاد کے لیے دعا کریں۔ مل کر دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، آمین۔ اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ عزیزو ساتھیو، یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آپ کے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر الکثیر۔